بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو ابھی یہ قاعدہ پڑھایا ہے کہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں یا اکیلی شرط فعل مضارع ہو تو فعل مضارع پر جزم کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر شرط فعل ماضی ہو جزا فعل مضارع ہو تو فعل مضارع پر دو اعراب پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ان تعاثرتم فسترضع، تعاثرتم یہ شرط ہے، فسترضع یہ جزا۔ یہ جو فا آگئی ہے نا، فا کون سی ہے؟ اب ہم نے اس فا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ فا ہے فا جزائیہ۔ کون سی فا ہے؟ شرط کی جزا پر کبھی کبھی فا آ جاتی ہے، اس فا کو فا جزائیہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی کبھی، ہر جگہ شرط کی جزا پر فا نہیں آتی، ہر جگہ فا نہیں آتی، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ کبھی فا کا لانا ممتنع ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی جائز ہوتا ہے۔ اب ہم یہ تین مقام پڑھیں گے۔ شرط کی جزا پر فا کو لانے یا نہ لانے کی تین صورتیں ہیں: جائز، ممتنع، واجب۔ جائز کے اندر تو اختیار ہوتا ہے، لے آؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہ لاؤ تب بھی ٹھیک ہے۔ اور ممتنع کا کیا مطلب؟ لا ہی نہیں سکتے، سمجھ آ گئی؟ اور واجب ہر حال میں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جائز کہاں ہے، ممتنع کہاں ہے، واجب کہاں ہے، وہ مقام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جائز والا مقام: اگر شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو، شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو بغیر سین اور صوفہ کے، مثبت بھی ہو لیکن ہو سین اور صوفہ کے بغیر، یا شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، اور لائے نہج نہ ہوئے، مضارع منفی ہوئے، یا شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، تو شرط کی جزا پر فا کو لانا یا نہ لانا دونوں طرح جائز ہے۔ فا کو لے آؤ تب بھی جائز ہے، نہ لاؤ تب بھی جائز ہے۔ اچھا اب بات توجہ کیجئے گا، شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو بغیر سین اور صوفہ کے، پتہ چلا اگر شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو سین اور صوفہ کے ساتھ تو پھر فا کا لانا واجب ہے، پھر فا کا لانا واجب ہے۔ ان تعاثرتم فسترضع، شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہے، سین کے ساتھ ہے، یہاں پر فا کا لانا واجب ہے۔ اور بات کی سمجھ آگی؟ اس سے پتا چلا اگر شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو سین کے ساتھ یا صوفہ کے ساتھ تو فا کا لانا واجب ہے۔ اور ساتھ کہا تھا اگر شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ تو پھر جائز ہے، اگر شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو نہج کے ساتھ یعنی نہج کا صیغہ ہو تو پھر فا کا لانا واجب ہے، اور اگر لن ناصبہ کے ساتھ ہو تو پھر بھی فا کا لانا واجب ہے۔ اور اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ یہ تھا جواز کا مقام، شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو بغیر سین اور صوفہ کے، یا شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، تو شرط کی جزا پر فا کو لانا یا نہ لانا دونوں طرح جائز ہے۔ یہ کیا تھا؟ جائز کا مقام۔ ممتنع: اگر شرط کی جزا فعل ماضی ہو بغیر قد کے، اگر شرط کی جزا بغیر قد کے، قد نہ لفظاً ہو نہ تقدیراً ہو، قد نہ لفظاً ہو نہ تقدیراً ہو، تو شرط کی جزا پر فا کو لانا ممتنع ہے، شرط کی جزا پر فا کو لانا ممتنع ہے۔ دیکھیے، ان تضرب ضربت، ان تضرب ضربت، تضریب شرط ہے، ضربت کیا ہے؟ شرط کی جزا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے کہ نہیں؟ ایسے قد ہے جے نہیں ہے، یہاں پر فا کا لانا ممتنع ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے این یسرق فقد سرق، این یسرق، این یسرق شرط ہے، فقد سرق جزا ہے، اور یہ جزا کیا ہے؟ ماضی ہے، ماضی کس کے ساتھ ہے؟ قد کے ساتھ، یہاں پر لانا واجب ہے۔ نہیں سمجھ لگی جی؟ اور یہاں پر فا کا لانا شرط کی جزا فعل ماضی ہو بغیر قد کے، قد نہ لفظاً ہو نہ تقدیراً ہو تو فا کا لانا ممتنع ہے۔ ان تضرب ضربت، شرط کی جزا فعل ماضی ہے بغیر قد کے، یہاں پر فا کا لانا ممتنع ہے۔ ان یسرق فقد سرق، یہاں پر شرط کی جزا فعل ماضی ہے قد کے ساتھ ہے، قد لفظاً ہے، یہاں فا کا لانا واجب ہے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ
باقی جو بھی مقام آئے گا وہاں پر فا کا لانا واجب ہے. یہ دو مقام یاد ہوں گے تو تیسرا اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. بات کی سمجھ آ گئی. شرط کی اذا فعل مضارع کیا ہو مثبت ہو بغیر سین اور صوفہ کے, یا شرط کی اذا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ, تو شرط کی اذا پر فا کو لانا یا نہ لانا دونوں طرح جائز ہے. اگر شرط کی اذا فعل ماضی ہو بغیر قد کے, قد نہ لفظاً ہو نہ تقدیراً ہو, تو شرط کی اذا پر فا کو لانا ممتنع ہے. ان دو جگہوں کے علاوہ باقی ہر جگہ پر فا کا لانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا.